السلام علیکم۔ ہمارے بہت سے سبسکرائبر نے ہمیں کمنٹس میں بتایا کہ آپ قبر کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں، تو ہم نے آپ کے لیے آج یہ ٹاپک چنا ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں قبر کو جہنم بنانے والے اعمال کون سے ہیں۔ دوستوں، قبر دیکھنے میں تو بظاہر بہت چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں اور وہ جہنم ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو 15 ایسے کام بتاتے ہیں جس سے قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی چیز سے جس سے بچنا دشوار ہے عذاب دیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھو آدھ چیرا، ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہوں تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھا۔ اس دوران ہم نے اپنے سامنے 2 قبریں پائیں تو نبوت کے آفتاب جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی ہوگی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی سزائیں یہ ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا اور قبر میں اس پر ایک اژدھا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک تار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب کے بعد تک مارتا رہوں اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں اور نماز عصر قضا کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں اور مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے مارے گا وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دس جائے گا اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفنا دیا جائے گا تو قبر اس کے لیے اس طرح دب جائے گی کہ اس زمین میں دھس جائے گا اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ نہ دینے کا وبال۔ حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہمسائیوں کی تعزیت کے لیے گئے تو دیکھا اس کا بھائی بہت آہو بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ و زاری برابر جاری تھی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟
وہ کہنے لگا یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہاں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا آہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں کہ میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھولی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے۔ میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا مگر ناکام رہا اور میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ راوی کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور واپس لوٹ آیا۔ اب اگر میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ ہم نے پوچھا تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ شاید اس کے لیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ 6 سے لے کر 10 تک، شراب، زنا، غیبت، جھوٹی قسمیں کھانا اور روزہ نہ رکھنا۔ ایک بار خلیفہ عبد المالک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا عالی جاں میں بے حد گناہ گار اور میں جاننا چاہتا ہوں میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا بڑا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا یقیناً تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتا تو چلے تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستانِ دہشت نشان شروع کر دی۔ کہنے لگا عالی جاں میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پہ آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کے غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتا دو۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ آگ کی کیلیں۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف سے زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں پھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر، مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ سے آتشی ہتھوڑے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم وحشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی۔ یہ بدبخت نماز اور روزہ رمضان میں سستی کرتا تھا۔ 5ویں قبر جب کھودی اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوب رو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا۔ پیشاب سے نہ بچنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر عموماً پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ملاوٹ کرنے کی سزا۔ ایک بار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں
ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا۔ جب اس کے لیے قبر کھودی تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک بہت بڑا اژدھا قبر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی اژدھا موجود تھا۔ پھر تیسری قبر کھودی، اس میں بھی وہی اژدھا موجود تھا۔ ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اب میں اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں کہ اس خوفناک صورتحال میں کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اژدھا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تم جاؤ ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں دفن کر دو۔ اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھودو تو وہاں اس اژدھے کو ضرور پاؤ گے۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اژدھا بصورت اس قبر میں موجود تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ حج کے بعد اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی زوجہ سے پوچھا، تمہارا شوہر ایسا کیا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ روزانہ گھر والوں کو ضرورت کے مطابق گندم نکالتا اور اتنی ہی مقدار میں جوں کا بھوسا گندم میں ملا دیتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ لگتا ہے اسے یعنی ملاوٹ کی گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ حضرت سیدنا آبان بن عبداللہ باجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی مر گیا تو ہم کفن و دفن میں شریک ہوئے۔ جب قبر کھودی تو اس میں بلی کی مثل ایک جانور تھا۔ ہم نے اس کو مارا مگر وہ نہ ہٹا۔ چنانچہ دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی بلہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو پہلے کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کے بعد تیسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو قبر میں سے ایک خوفناک آواز سنی گئی تو ہم اس شخص کی بیوہ کے پاس گئے اور اس سے مرنے والے کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا عمل کیا تھا۔ بیوہ نے بتایا وہ غسل جنابت یعنی فرض غسل نہیں کرتا تھا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنے والد علیہ رحمہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور تلاوت چھوڑ کر قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر میں دفن مردے کی آواز سن کر مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ جب دن خوب چڑھ گیا تو آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے قبر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ میں اس شخص کو پہچان گیا۔ یہ بڑا پکا نمازی تھا اور بے جا گفتگو سے پرہیز کرتا تھا۔ ایسے نیک شخص کی قبر سے رونے پٹخنے کی آواز سن کر میں بڑا حیران تھا۔ میں نے معلومات کی تو پتہ چلا وہ سود خور تھا۔ شاید اس وجہ سے اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود 72 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ نمبر 15 اور آخری جو قبر کو جہنم کا ایک گھڑا بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں تاریخی کا باعث ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ طویل ویڈیو آج آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ یہ ہمارے سبسکرائبر کے کہنے پر بنائی گئی ویڈیو ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے اور جو میں نے 15 اعمال بتائے ان کو چھوڑنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی ضرور مانگیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں یہ 15 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں دوبارہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔